ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین افواج پاکستان جو پاکستان کا ایک بہت محب وطن ادارہ ہے، گزشتہ کئی سالوں سے بین الاقوامی طاقتیں جو سازش کر رہی تھیں اس فوج اور اس کے ساتھ جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اور یہاں جو ہماری انٹرنل قوتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے سیاسی قوتیں اور اینالسٹ، وہ بھی اس اہم ادارے کو نقصانات پہنچا رہے تھے. اور ایسا وقت پھر آگے آئے کہ پاکستان جو بار بار آتا رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست کو خطرہ ہوتا رہا ہے، حکومتیں ناکام ہوتی رہی ہیں، سیاسی جماعتیں ناکام ہوتی رہی ہیں، اور اب گزشتہ کئی سالوں سے دہشت گردی بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گئی کہ کوئی مساجد، امام بارگاہ اور اسکول، کالجز، شہر، مزار، کوئی جگہ، بازار، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. اور کراچی سے لے کر کشمیر، کشمیر سے لے کے لاڑکانہ اور کارتن لے کے بلوچستان اور گلگت اور کہاں کہاں تک. ایسے میں پھر وہی فوج یاد آئی اور فوج نے اپنا ریئیکشن کیا، اور اس کے کئی لوگ، کئی ہزار فوجی اس میں شہید ہوئے جو دشمنوں سے لڑتے ہوئے بھی شہید نہیں ہوئے. اور آج جب پاکستانی فوج پھر ایک دفعہ کھڑی ہوئی اس ریاست کو بچانے کے لیے اور عوام کو بچانے کے لیے، ناکام حکومت، میں نہیں کہتا ناکام حکومت کے بعد، تو کون لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم فوج کے ساتھ ہیں؟ ہاں، یقیناً وہی لوگ ہوں گے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور جو محب وطن پاکستانی ہیں. اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاکستانی پاکستان کا جھنڈا لیے ہوئے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور پاکستان کی وفاداری کا دم بھر رہے ہیں. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں جو دراصل اس پاکستان کی بڑی سٹیک ہولڈر ہیں، جنہوں نے اس پاکستان سے خوب کمایا ہے، خوب فائدے حاصل کیے ہیں، جو ایک کونسلر نہیں بن سکتے تھے، آج وہ اس ملک کے وزیر اعظم، صدر، وزیر اور بڑے بڑے عہدوں پہ قائم ہیں اسی پاکستان کی وجہ سے. تو اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے لیکن کسی نے ایک اظہار یکجہتی نہیں کیا، اور اظہار یکجہتی چند جماعتوں نے مل کر کیا، اور جنہوں نے کیا آپ ان کو سلام کرنا چاہیے کہ فوج سے جو بھی اظہار یکجہتی کرتا ہے وہ یقیناً اس ملک کا محب وطن ہے. ایک ایک پاکستانی، ایک ایک سیاسی جماعت جو اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور یہ دکھا رہا ہے. احسن ظفر صاحب کی ایک ابھی سوال اٹھائیں گے ہم کہ جناب الطاف حسین صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ احسن ظفر صاحب کا ایک بات کوٹ کرتا ہوا میں آگے چاہتا ہوں. احسن ظفر جو اس ملک کے نامور وکیل ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ 1958 کا مارشاء اللہ اس لیے آیا کہ قومی اسمبلی دنگل بن گئی تھی اور حکومت بدنظمی کا شکار ہو گئی تھی. وجہ کون بتا رہا ہے؟ ایک لا کا ماہر، قانون اور آئین کا ماہر. 1969 کا فوجی مارچ اس لیے ہوا کہ سیاسی ادارے مکمل طور پر قائم نہیں ہوئے اور افراتفری کے حالات ہو گئے تھے، نفسی کے حالات ہو گئے تھے اور خطرناک حالات ہو گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ 1977 کا تختہ اس لیے فوج نے الٹا کہ دھاندلی اتنی ہوئی اس انتخاب میں کہ بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں سامنے ٹکرا گئی اور ملک کا انتظامی نظام مفلوج ہو گیا. اور 1919 کا انہوں نے کہا کہ مارشاء اللہ اس لیے آیا کہ حکومت نے خود پکڑ کر کہا کہ آپ لگائیے. یعنی حکومت نے وہ اقدام کیا فوج کے خلاف کہ جس کی بنیاد پر فوج نے ریئیکشن
کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس ملک کا ایک نامور وکیل جس کا نام احسن ظفر ہے، اس کی کتاب ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں تو میں بہت کچھ کوٹ کر دوں گا۔ یہ ہے آج ہمارا ایشو، اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں بابر غوری صاحب، جن کا تعلق متحدہ قومی موومنٹ سے ہے، فیڈرل منسٹر بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ظفر ہلالی صاحب، جن کا تعلق ہے جناب ہمارے بڑا نام ہے، ایمبیسڈر رہے ہیں، سابق ہیں، اور اس ملک میں بہت بڑے اینالسٹ کی صورت میں یہاں نظر آتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ شاہزین بھگٹی ہوں گے، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، اور بھگٹی قبائل کو وہ اس وقت ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی شکریہ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، یہ اظہار یکجہتی جو آپ نے کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ٹھیک ہے، ایک تو، اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ایک بہت بڑا آ رہا ہے، اور وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے فوج کو دعوت دے دی ہے کہ جناب آئیے اور ٹیک اوور کریں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اظہار یکجہتی اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر کونے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جو بھی دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، جو پاکستان کو پورا انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا ہے، پاکستان کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کی تباہی کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ جہاں دل چاہتا ہے وہ دھماکے کرتے ہیں، چاہے وہ اسکول ہو، کالج ہو، مقبرہ ہو، بازار ہوں، مساجد ہوں، امام بارگاہیں ہوں، جس کو چاہے مارنا ہو مار دیں، چاہے کامرہ پہ اٹیک کرنا ہو، جی ایچ کیو پہ اٹیک کرنا ہو، یا نیول بیس پہ حملہ کرنا ہو، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے تو عوام کس کی طرف دیکھے؟ آج جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اوباما نے آ کے تھوڑی لڑا، یا ان کے کانگریس مین یا سینیٹر آ کے تھوڑی لڑ رہے، انہوں نے اپنی فوج کو بھیجا، یہاں تک کہ افغانستان بھیجا۔ ہم تو اپنی پاک فوج سے یکجہتی کر رہے ہیں کہ ان کے جو جوانوں کو جس طرح گردنیں کاٹی گئی ہیں، جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگوں کو ذبح کیا گیا ہے، اس سے فٹ بال کھیلی گئی ہے، تو ان کو یہ فیل نہ ہو کہ قوم ہمارے پیچھے نہیں ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے فوری ایکشن نہیں ہوتا، قوم تو ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان فیملی کے ساتھ، ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ، کہ یہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے جن کے لیے ہمارے بچوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے قربانی دی، جانیں اپنی دے دی۔ اور اس کے اندر اگر ہم پاک فوج سے بات کریں، لیکن یہاں پہ کلیئر کروں کہ الطاف بھائی نے بار بار بولا ہم آمریت کے سپورٹ نہیں کرتے، میں آمریت کا حامی نہیں ہوں، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف ایک پیج پہ آ جائیں، اور اگر وہ نہیں آتے، اگر نہیں آتے، نہیں، اگر جب یہ جملہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی وجہ دیکھیں، اسی لیے نہیں نظر، آپ ایک ذمہ دار سینیٹر ہیں، اسی لیے دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس لیے نظر نہیں آتا ایک پیج پہ کہ آرمی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کے جوان اس طرح شہید ہو، ان کی گردنیں کاٹ کے فٹ بال کھیلی جائے، ان کے جی ایچ کیو پہ حملے ہو، کامرہ کے حملے ہو، اور ان کے کانوائے پہ حملے ہو۔ ان کو ایکشن کے لیے اجازت چاہیے، تو پیج اگر ہوتی تو اجازت ہو چکی ہوتی، اب تک ایکشن نظر آتا تو نہیں ہے۔ اسی لیے فیل کیا، اگر ہے تو بتا دیتے کہ بھئی ہم ایک پیج پہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہم ایکشنز لے رہے ہیں، ہم کارروائی کر رہے ہیں، تو اس وقت پھر یہ کہا گیا، تو ایسے موقع پہ آرمی اپنا فیصلہ کرے، ٹیک اوور کرے، جو کارروائیاں کرنا ہے وہ کرے، پھر انتظار کریں گے۔ پاکستان پہ طالبان کا قبضہ ہو جائے گا، ہم انتظار کرتے رہیں گے، وفاقی حکومت آئے گی ہمیں بچائے گی، صوبائی حکومت آئے گی ہمیں بچائے گی۔ اس وقت عوام فوج اور رینجرز کو دیکھتی ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسی کو دیکھتی ہے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، یہ ہمارے محافظ ہیں، تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ ٹھیک ہے، میں یہاں پہ آپ سے میں اس پہ بات کروں گا، میں لے لوں تھوڑا سا پوائنٹ ان کا بھی لے لوں، پھر اصل میں سارا پوائنٹس تو آپ ہی کے اوپر ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اس وقت جو حالات ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ حکومت فیل ہو گئی ہے، فوج کی طرف پھر دیکھا جا رہا ہے، دہشت گردوں کے حوالے سے ایک بات پہ قوم متحد ہونے جا رہی ہے کہ جناب عالی ایکشن ہونا چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے، تو یہ اظہار یکجہتی جو الطاف حسین صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور جس پر سول سوسائٹی اور مختلف سیاسی جماعت کھڑی ہوئی، اس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، سیدھی بات تو یہ ہے کہ یہ فوج نے، اگر ہم اس میس میں ہیں تو فوج کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، ان دا پاسٹ۔ اور میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ 1993 سے 1996 میں ایک ایسے پوزیشن میں تھا جو ڈے ٹو ڈے میں دیکھ سکتا تھا کہ فوج کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے پالیسیز پہ۔ نہیں وہ پالیسیز جو ہم اور آپ سمجھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، مثال کے طور پہ کس قسم کا ہتھیار لینا، کیسے ڈپلوائے کرنا، کیسے بیٹل فارمیشنز کرنا، جو ان کا ایکسپرٹیز ہے، مگر بڑے سارے چیزوں پہ کہ بھئی ایک ملک میں
किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना और एक दूसरे मुल्क में क्यों एक ग्रुप को सपोर्ट करना और दूसरी ग्रुप को अपोज करना, ये उनका काम नहीं था, मगर हमने देखा कि वो करते रहे। हम कुछ लोग थे जो कहते रहे और लिखते रहे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर्स को कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये तबाह की तरफ ले जा रहे हैं आपको। मगर उस वक्त के जो लीडर्स थे, और ये उनका कसूर है, ना उन्होंने कभी सोचा कि हम खड़ के उनके खिलाफ कहेंगे कुछ चीज, ना उन्होंने इस्तीफा दे के हट गए। नहीं, दे वांटेड पावर, दे टेस्टेड पावर और इनकी बातें सुनते गए। और ये जो हालत आज आई है, ये जो हमारे सो कॉल्ड एसेट्स जो अब हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, 1995 और 96 में आप यकीन कर सकते हैं कि इनके लिए हम लड़ रहे थे। आप यकीन कर सकते हैं कि इनके लिए हमारे जवान जाके लड़ रहे थे, और एक और मुसलमान मुल्क के साथ हम एक प्रॉक्सी वॉर में थे। एक थे या दो थे? गुड पॉइंट। कहने की बात सिर्फ आपको ये है कि कसूर सबका है, इनका कसूर है टू मेडल एंड इंटरफेयर। लेकिन आज अगर फौज को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? 100% सपोर्ट करना चाहिए। इस वक्त आपके पास और कोई है नहीं, ऑप्शन नहीं है। मैं आगे बात करूंगा। शाहजहान, मेरी आवाज आ रही है? जी शाहजहान, आपने मेरे एक पहले प्रोग्राम में भी बड़ी बात की थी, और जो लोग थे वो बड़े हैरान थे कि शाहजहान भुगती ने कितनी बड़ी बातें की हैं उस वक्त जब आपने ललकारा था इंडिया को और कहा था कि 50,000 मेरे भुगती कबाइल के लोग हाजिर हैं इन इंडिया से लड़ने के लिए, इन दहशतगर्दों से लड़ने के लिए, और मेरे मुल्क पे अगर कोई आंच आई तो हम सब हाजिर हैं। तो आप समझते हैं क्या इस वक्त अफवाज पाकिस्तान जो दहशतगर्दों के खिलाफ और ये जो बैरूनी ताकतों के खिलाफ लड़ रही है, तो क्या इस वक्त अफवाज पाकिस्तान को सपोर्ट मिलनी चाहिए, सियासी हर तरीके से सपोर्ट, अवामी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया पहले प्रोग्राम में, हमने जो आपके प्रोग्राम में इंटरव्यू दिया था और कहा था कि इंडिया के खिलाफ, आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, जब भी सियासी सपोर्ट एक वैसी सपोर्ट होती है जो आप मतलब उनको पॉलिटिकल तौर पे देते हैं। असल सपोर्ट जो है कबायली इलाकों में, ट्राइबल माशरे से, क्योंकि ये लोग कबायली लोग हैं, सरहदों पे खड़े भी हुए हैं, अपने नजराने भी पेश किए हैं, और इसके साथ साथ आप जानते हैं पाकिस्तान बनाने में हमारे खानदान का जो किरदार है, नवाब अकबर खान बुगटी ने वोट किया पाकिस्तान के हक में, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बना, और इसके साथ साथ हम शुरू से पाकिस्तान और रियासत के साथ खड़े रहे। आखिरी दिनों तक जब परवेज मुशर्रफ ने हम पे जंग मुसल्लत किया, तब भी हमने अलहदगी की बात नहीं की, अपने हकूक मांगे। आज भी हम पाकिस्तान में रहते हुए इस सरजमीन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अगर अफवाज पाकिस्तान हमें अपने साथ देखना चाहे, हम उनसे पहले खड़े हों, जिस तरह से जहां कहेंगे। मगर साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँ कि दुख की बात है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने हमें डेरा बुगटी में मैसूर कर दिया है। हमारे किले के चारों तरफ न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। हम फिर भी अपने लोगों के हमरा, हमने यहाँ अपने जरगे में बात की, हमने सलाह मशवरा किया कि इसमें क्या किया जाए। इन्होंने बोला जो आपने कहा हम आपके साथ हैं, शाना बशाना आपके साथ खड़े होंगे, जो आप फैसला करेंगे, अफवाज का साथ देना है, जिस तरह आप कहेंगे हम आपका साथ देंगे। उन्होंने हमें हमारी हिमायत का कबीले ने ऐलान किया, और हम दोबारा आपके प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हम भरपूर जानो माल का भी नजराना पेश करेंगे अफवाज के लिए, मुल्क के लिए। ठीक है, मैं यहाँ रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और इस इशू पे बात करते हैं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन ने अल्ताफ हुसैन साहब की इस डिमांड पे कि हुकूमत और वजीर आजम और राहिल शरीफ यानी चीफ आर्मी अगर एक पेज पे नहीं है और दहशत गर्दों से मुल्क को, रियासत को खतरा है, तो फौज को टेक ओवर करना चाहिए।
اس چیز پہ پول ہوئے مختلف ہوئے انٹرنیشنل مختلف جگہوں پہ بہت تر لکھا. میں نے بھی ایک پول کروایا اور وہ ٹویٹر پہ کروایا اور میں نے لکھا کہ الطاف حسین صاحب کے اس کول کے اوپر دنیا کیا کہتی ہے. یہ ٹویٹر پہ میں نے لکھا کہ کیا ریاست کو بچانے کے لیے اب ریاستی اداروں فوج اور عدلیہ کو اب اپنا رول ادا کرنا چاہیے؟ کیا حکومت ناکام ہو چکی ہے؟ یہ سوال میں نے کیا. تو جو میرے پاس اب تک رزلٹ آیا ہے میں اس کو بتا دوں کہ اگر پرسنٹیج میں نکالیں تو اس وقت تقریباً کوئی 80% لوگوں نے کہا کہ فوری طور پر فوج کو ٹیک اوور کرنا چاہیے, عدلیہ کو ٹیک اوور کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عدلیہ تو بالکل ہی بیکار ہو چکی ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جناب انقلاب آ جانا چاہیے, اب عوام کو انقلاب لے آنا چاہیے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو حکومت دینی چاہیے ایک دفعہ. تو سب سے زیادہ جو پول میں پرسنٹیج آئی ہے اور وہ پرسنٹیج آئی ہے جو لوگوں نے کہا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور فوری طور پر فوج کو ریاست بچانے کے لیے, عدلیہ کو ریاست بچانے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے. جی بابر غوری صاحب, یہ پول کی آپ نے بات کی تو جس چینل پہ الطاف بھائی کا انٹرویو آیا تھا جس میں یہ جس بات کو کوٹ کی جاتی ہے تو وہاں پہ بھی پول ہوا تھا, اس میں بھی 74% نے جو ہے کہا تھا کہ یہ الطاف بھائی جو ہے وہ بات صحیح کرنا چاہ رہی ہیں. آج میں خیال سے قوم کو یہ بھی سوچنا ہوگا فوج کو کیوں ڈیمونائز کیا جا رہا ہے. اور جمہوری حکومت میں ہی آپ دیکھیں کہ سوات میں آپریشن کیا, کون سی جمہوری حکومت؟ زلزلہ تھا, فوج آئی, جمہوری حکومت کا سیلاب آتا ہے, فوج آئی. آپ ہر چیز میں فوج کو آواز دیتے ہیں. فوج کو سپورٹ کرنا کوئی, آپ انڈیا کی فوج سے بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو نیٹو کی فوج کے لیے لوگوں نے ڈیمانڈ کی تھی. آپ دیکھیں جب شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کیانی صاحب ستو پیے ہوئے ہیں, کوئی آرٹیکل نہیں لکھے گئے, کوئی ٹاک شو نہیں ہوا. قادری صاحب نے بھی کہا جی فوج جو ہے وہ ایکشن کرے, کوئی آرٹیکل نہیں. کوئی نہیں سمجھ میں آتا الطاف بھائی جب بات کرتے تو کیوں پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم سے تھوڑی کہ فوج نے کہا ہے, یا ان کو شاید یہ پریشانی کہ فوج نے کہا ہے. فوج تھوڑی کہہ رہی ہم سے کر. یہ تو ہر پاکستانی, اگر آج آپ دوبارہ یہ پول کرائیں کہ آپ پاکستانی کیا چاہتے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں جمہوریت یا پاکستان کی بقا؟ پاکستان ہے یعنی ریاست ہے تو پھر آئین ہے, آئین ہے تو قانون ہے, اور قانون ہے تو پھر جمہوریت ہے. اگر ریاست ہی نہیں ہے, آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, آرٹیکل 6 یہ آئین توڑنے کی بات ہو رہی ہے. آئین کی بات کر رہا ہوں, آئین کا 232 233 دیکھیں آپ کیا کہہ رہا ہے, وہ وہی بات تو کر رہا ہے, آئین سے باہر نہیں کر رہا ہے. آپ پڑھ لیں آئین کا 232 233 دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. آئین کا 232 کیا کہہ رہا ہے مجھے کہا گیا پڑھنے کو, میں پڑھ دیتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر ایسی حالات ہوں جس میں پاکستان کے کسی حصے کی سلامتی کو جنگ یا بیرونی جارحیت کی وجہ سے یا داخلی خلفشار کی وجہ سے ایسا خطرہ درپیش ہو جائے جس پر قابو پانا حکومت سے کے اختیار سے باہر ہو, صوبائی حکومت کے بھی, تو ہنگامی حالات کا اعلان کر دینا چاہیے. دیکھیں نا یہ تو آئین کی بات ہے نا. اور آپ جن لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جو بیٹھ کے آرٹیکل لکھتے ہیں یا تبصرے کرتے ہیں یا تسبیح پڑھ رہے ہیں مذاکرات کی, وہ جا کے پوچھے جب وزیر اعظم پاکستان جب بنو کے شہیدوں کی عیادت کے لیے گئے ہاسپٹل تو انہوں نے زخمیوں کی عیادت میں تو انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہم سے زخم کی بات نہیں پوچھیں, ہمیں ایکشن چاہیے ان کے خلاف, ہم جانے دینے کو تیار ہیں. ان کی فیملی سے پوچھیں نا جا کے کہ آپ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. آپ ہر آدمی اگر آپ پاکستان میں وہ چاہتا ہے ایکشن ہو. ابھی میں 2 جنازے ابھی رکھ کے آیا ہوں موچری میں, عباسی میں, ناز آباد کے اندر حامد بھائی اور خالد بھائی کو نماز پڑھ کے نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے اس ملک میں. نماز پڑھنے آپ جمعے کو جا رہے ہیں, باہر نکل رہے ہیں, دہشت گرد کھڑے ہوئے ہیں, پولیس کہاں تھی, کدھر سے قانون نافذ کرنے والے؟ تو آپ اون کرتے ہیں اپنے اس قائد تحریک الطاف حسین کے میں اون کا 10 دفعہ اون کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ مجھ پہ آرٹیکل 6 لگاؤ تو صحیح. سارے پاکستانیوں پہ لگا 18 کروڑ کے اوپر آرٹیکل 6. ایک ہی کام رہ گیا, آرٹیکل 6 لگا دو. اور پاکستان کو آرٹیکل 6 نہیں, پاکستان کو روزگار چاہیے, پاکستان کو ترقی چاہیے. بھی کہا تھا اس کی سزا بھگت رہا ہے. بچانا ہے تو پرویز مشرف نے پاکستان کو مضبوط کیا, وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. اور جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا, دھماکے کیے, لوگوں کو مارا, ان سے بات چیت کی جا رہی ہے. یہ ہے فرق. اس فرق کو پاکستانی سمجھ گئے. آج پاکستانی پریشان ہے, پاکستانی کنفیوز ہے, پاکستانی سوچ رہا ہے کیا کرے. یا تو فیصلہ کر کے بتا دے بھائی ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے جو ہے وہ طے کر لیا ہے, ان کے لیے ہم نے راہ ہموار کر دی ہے, چاہے کراچی ہو, لاہور ہو, اسلام آباد ہو, سب
برقع والے سارے ٹوپی والے برقع پہنے عورتیں ہیں. آپ ساری حکومت امپورٹنٹ ہے, جمہوریت امپورٹنٹ ہے یا ریاست؟ سر ریاست امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ریاست ہے, اس کے بعد ساری چیزیں. ریاست ہوگی تو شہنشاہیت بھی ہوگی, بادشاہت بھی ہوگی. میں آگے آتا ہوں سر. یہ قومی سلامتی پالیسی آئی ہے حکومت کی. نہیں, آپ ان شہیدوں کی فیملی کو بھی بلا کے پوچھیں نا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو. تم شہیدوں کی فیملی, وہ جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں, جو جوانوں کے فیملی کو بلا کے بچوں سے پوچھیں تمہارا باپ پاکستان کے لیے شہادت اس نے لی ہے, تم کیا چاہتے ہو؟ ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن چاہتے ہو یا بات چیت چاہتے ہو؟ وہ تو آئین کے یہ پورا پاکستان کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں ایکشن چاہیے. یہ لاکھوں آدمی جو کراچی میں ریفرنڈم ہوا ہے, شارع قائدین پہ جو لاکھوں لوگ جمع ہوئے ہیں, اب اسی لیے ہم نے لاہور میں بھی رکھا ہے ایک روحانی, تاکہ پاکستان کا اصل کلچر کیا ہے, پاکستان اور سیاسی جماعتیں کیوں نہیں کر رہی ہیں یہ سیاسی جماعتیں ڈر رہی ہیں. فوج کو ڈر رہی ہیں. ووٹ بینک کا مسئلہ ہے بہتوں کا, خوف ہے, ووٹ بینک ہے, مذاکرات. میں نے پہلے دن کہا تھا نیٹو سپلائی آپ نہیں روک سکتے, میں نے پہلے دن یہ کہا تھا, آج ہٹانا پڑا نا آپ کو دھرنا. حکومت ناکام ہے سر, یہ حکومت کا کام ہے. ناکام ہے یا نہیں ہے سر؟ بھائی عوام کا فیصلہ تو آپ کے. میں نے آپ کو بتا دیا ہے, یہ کوئی غیر آئینی بات نہیں ہے. آرٹیکل 232-33 میں لکھا ہے ایمرجنسی. آپ ہمیشہ بلاتے ہیں نا فوج کو اگر بلائیں کہ ان سے ہماری جان چھڑاؤ, تو یہ کون سی غیر آئینی بات ہے؟ احسن ظفر صاحب نے بھی کون سی غیر آئینی بات ہے بھائی؟ احسن ظفر صاحب نے بھی یہ فیصلہ یہ ضرور ہے آئین میں کہ وفاقی حکومت انڈوز کر لے گی. وفاقی حکومت اگر انڈوز نہیں کر رہی تو فوج نے پاکستان بچانا ہے. تو ایمرجنسی تو آئین کا حصہ ہے نا سر. میرے کہنے سے نہیں ہوگا. پھر 2 ٹرک اور 2 جیپیں آئیں گی, سارا کام ہو جاتا ہے. پھر میرے کہنے پہ نہیں آئیں گی, وہ مجھے نہیں کہیں گے کہ ہم آ رہے ہیں. تو یہ تو عوام. ٹھیک ہے سر, میں آگے بات کروں گا. آپ نے کہہ دیا واضح طور پر کہ حکومت امپورٹنٹ نہیں ہے, سیاست امپورٹنٹ نہیں ہے, صرف اور صرف ریاست امپورٹنٹ ہے. اور جب ریاست کو خطرہ ہوگا تو پھر, اور آئین تو خود کہتا ہے بھائی کہ اگر ریاست کو خطرہ ہے تو آ جاؤ ایمرجنسی لگانے. جی جناب. اگر آئین نہ بھی کہتا جی سر. ڈاکٹر صاحب, اب آپ سوچئے کہ ہم خود کہہ رہے ہیں, دنیا کو کہتے ہیں, آفیشلی کہتے ہیں وی آر ایٹ وار, ہمارے خلاف ایک جنگ امپوز ہوا ہے. تو اگر جنگ اینڈ وی آر ایٹ وار ہے تو کیوں نہیں اس ملک میں انٹرنمنٹ کیمپس کیوں نہیں ہے جدھر انیمی, سسپیکٹڈ انیمی کو آپ اندر رکھیں؟ وائی ناٹ, جیسے آپ نے خود کیا, سسپینڈ آل دا فنڈامنٹل رائٹس کلوزز. آپ کو یاد ہوگا آفٹر 1973 کانسٹیٹیوشن, بھٹو نے ایک دن بعد ہی سسپینڈڈ دی تھنگ. ان کا بہانہ اس وقت یہ تھا کہ آئی نیڈ دی اسپیشل پاورز. تو ان اے وار سچویشن آپ کو یہ پاورز نہیں چاہیے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں اسپیشل کورٹس ہیں ورکنگ نائٹ اینڈ ڈے؟ بائی دا وے فیلڈ کیا کہتے ہیں, مارشل لا کورٹس نہیں, اسپیشل کورٹس ورکنگ نائٹ اینڈ ڈے امپلیمنٹنگ دا لا, جنہوں نے آپ کے خلاف یہ کیا ہے. مرڈررز کو آپ ہینگ نہیں کرتے, ان کو کیوں نہیں کرتے؟ یو فائنڈ دیم گلٹی. کیوں نہیں کرتے؟ 8,000 کے قریب تقریباً اس وقت ویٹنگ میں ہیں, جو مختلف جگہ اپیل بھی ہے اس میں بھی ہیں 8,000. تو پھر سزا اور جزا کا تصور ختم ہو گیا. پینڈر کرنا چاہتے ہیں ایک وہ ویسٹرن لبرل کائنڈ آف فیلنگ, اس لیے وہ کہیں گے کہ ابھی ایران میں دیکھیے سر, وہ لٹکا دیا گیا. ہاں, تو وہ بنگلہ دیش میں لٹکا دیا گیا, وہ کیوں نہیں دوسری اور جگہوں پہ لٹکا دیا گیا؟ از ناٹ بادر. اور بنگلہ دیش میں آپ بالکل صحیح ہے, مگر دیو ہیڈ ٹو فیس سم کرٹیسزم. کہنے کی بات صرف یہ ہے, جب آپ کو پتا ہے یہ جنگ ہے, یہ کیوں نہیں یہ سب چیزیں آپ کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے, اگر آپ کو پتا ہے آپ کے سڑک میں اگر آپ نے کوئی سسپیشس ایکٹیویٹی دیکھا, کس کو جا کے رپورٹ کرنا؟ مجھے نہیں پتا کس کو. میں کدھر جاؤں, کس تھانے میں جاؤں, کیا کہوں؟ ہر سیکٹر میں ایک آفس ہونا چاہیے جو آپ سسپیشس ایکٹیویٹیز دیتے ہیں, آپ جا کے رپورٹ. وار, یو آر ایٹ وار. یہ قومی سلامتی جو پالیسی ہے, کوئی کام آئے گی سر؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ نے ایک زمانے میں دیکھا ہوگا, وہ حق صاحب ایک تھے, محبوب الحق صاحب, وہ کتنے زبردست پلان بناتے تھے. آپ کو پتا ہے ساؤتھ کوریا سے لوگ آتے تھے سیکھنے, نائجیریا سے, ملیشیا سے, اور بڑی تعریفیں کرتے تھے. اور کیا ہوتا تھا, وہ جا کے امپلیمنٹ کرتے تھے اور ہمارے پلانز ایسے ہی رہ جاتے تھے. سب سے بہترین پلان ہمارا, آپ یقین نہیں کریں گے, پاپولیشن پلاننگ کا تھا. انور عادل صاحب نے ڈراپ کیا, اس کے لیے انہوں نے ایک تمغہ بھی حاصل کیا. تو اس کا مستقبل کیا ہے سر؟ بھائی آن دا گراؤنڈ آپ جب لاشیں دیکھیں گے نا طالبان کی, جب آپ پڑھیں گے کہ ان کے سیلز ہیو بین سمیشڈ, پھر آپ کہیں گے یار کچھ ہو رہا ہے. ایک طرف تو کہا گیا کہ فوج کے ایک سپہ سالار نے کہا کہ 40% وہ بہرحال وہ بھی کلیئر ہوا. یہ فوج کا سپہ سالار تو چیخ کے کہہ رہا ہے کہ 4 ہفتوں میں 6 ہفتوں میں ہم یہ سب چیز کور کر لیں گے. سر پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. نہیں تو ہو کدھر رہا ہے؟ ہمارے سر دیکھ رہے ہیں آپ,
اور وہ فٹ بال لوگ کھیل رہے ہیں، مگر ان کے تو ہم لاشیں تک نہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کرتا ہوں، شاہجہان کی طرف آتا ہوں. شاہجہان، کیا سمجھتے ہیں؟ آئین کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ اگر ملک میں اس طرح کا انتشار پیدا ہو جائے کہ ملک کی ریاست کو خطرہ ہو جائے تو آپ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ جو ہے کہ ان کے قائد نے یہ کہا کہ آج اگر جو سیاسی حکومت ہے اگر وہ فیصلہ کرنے کی پاور نہیں رکھتی ہے اور دہشت گردی اس لیول پر آ گئی ہے کہ ملک اور ریاست کو خطرہ ہے اور فوج اور حکومت ایک پیج میں نہیں ہے تو فوج کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور میں نے آپ کو پول دکھایا اس وقت ٹویٹر پہ کہ عوام ہے، یہ دنیا سے ہے، کون ہے مجھے نہیں پتا، تقریباً 80 to 90% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، اب فوج کو اور عدلیہ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ لیکن جناب بات ایسی ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان ایسے سچویشن پہ تو نہیں کھڑا ہے کہ جہاں ہماری قومی سلامتی کو خطرہ ہو. اور پاکستان لوگ یہ بار بار بھول جاتے ہیں کہ ایک ایٹمی طاقت ہے. پاکستان کوئی سرکس نہیں ہے کہ جس کا دل آئے گا اندر آ کے تماشا دیکھ کے چلا جائے گا. الحمدللہ ایک ایٹمی پاور ہے اور ہمارا آرمی افواج پاکستان بھی ٹاپ رینکنگ آرمیز میں سے ایک ہے. تو اس طرح تو کوئی سوچے بھی نہ کہ پاکستان پہ اس طرح کوئی آ کے خدا نخواستہ قابض ہو جائے گا، یہ تو ممکن نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو کہا ریاست اور اس سرزمین کا ہم ہر طریقے سے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کے چینل کے توسل سے ہم درخواست کریں گے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ان پاور ہیں وہ افواج کے ساتھ بیٹھیں. ظاہر ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، نہ نون لیگ کا مسئلہ ہے نہ ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے. اگر یہ مسئلہ ہے تو 18 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ہے پورے ملک، پورے قوم کا، ریاست کا، افواج کا. ظاہر ہے سب کا مسئلہ ہے. سارے اس میں اکٹھے ہوں اور ایک سا فیصلہ کریں جس میں انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آج پاکستان اس موڑ پہ جو کھڑا ہے یہ ساری ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی مہربانی ہے. جو بیج انہوں نے بویا تھا آج پاکستان کاٹ رہا ہے. انہوں نے کہا نا کہ مشرف نے اچھا کام کیا تھا. اچھا تو پاکستان میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. بلوچستان میں آگ لگی ہے وہ ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے. آج آپ کا پورا کے پی کے میں جو ہو رہا ہے مشرف کی وجہ سے. کسی اور کی جنگ انہوں نے لی. مگر پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی بات آتی ہے ہم سب سے پیش کھڑے ہوں گے. اچھا یہ بتائیں کہ شاہجہان آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں غلط دیکھیں نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مشرف کے دور میں اپنا پوائنٹ ہے، میں اپنا کلیئر کر رہا ہوں نا، کیونکہ یہ ان کا اپنا پوائنٹ ہے کہ مشرف کے دور میں جتنی ترقی پاکستان نے کی، جس طرح ایکشنز ہوئے، اور اس وقت کے آپ اٹھا کے دھماکے دیکھ لیں اور آج کے دیکھ لیں، اس وقت کی کلپ دیکھ لیں آج کے دیکھ لیں، اس وقت کے ڈرون دیکھ لیں آج کے دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت فیصلے کا وقت ہے. ہمیں یہ ہوا نہیں قبضہ کرنے، ہم ایٹامک پاور ہیں. وال اسٹریٹ جرنل نے اتنا بڑا نقشہ شائع کیا کراچی شہر کا، اور اس کے اندر باقاعدہ اس نے ریڈ کلر کر کے سرکل دکھایا ہے قابض ہو چکے ہیں طالبان کس طرح سراؤنڈنگ کے اندر. اور جس طرح جہاں دل چاہے وہ ایکشنز کرتے ہیں، کوئی جاتا نہیں ہے، ہمت نہیں ہوتی اس علاقے میں جانے کی. لیکن یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ سمجھتے ہیں، ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے نا کہ پرویز مشرف نے کام کیا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہیں کیا ہے، ان کا اختلاف ہوگا. میں اس پہ نہیں جا رہا بحث میں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آرمی تیار ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم جو ہے وہ 4 ہفتے میں کلیئر کر دیں گے. کون ہے جو ان کو روک رہا ہے؟ ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ایکشن لو. اس کا مطلب کہیں رکاوٹ آ رہی ہے نا تو ایک پیج پہ نہیں ہوئے نا پھر معاملات. تو اگر آرمی خالی پلان بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، جیسے ہلالی صاحب نے کہا کہ پلان تھوڑی بنانے ہمیں تو ایکشن لینا ہے. کوریا نے ایکشن کر کے ایشین ٹائیگر بن گیا. ہم اپنا جو ہے وہ پلان بنا کے اپنے پاس رکھتے رہے. سیاسی جماعتیں اس کو سپورٹ نہیں کریں گی، عوامی سپورٹ تو مل رہی ہے. کیا ہوگا؟ سیاسی جماعتیں ان کو کرنا پڑے گا عوام کے آگے، ان کو عوام کی جو خواہشات ہیں اس کو سننا پڑے گا، ورنہ وہ سیاسی جماعتیں پھر سیاسی جماعتیں نہیں رہیں گی. پھر وہ طالبان کی جو ہے وہ سیاسی ونگ رہ جائیں گے خالی. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. آج پاکستان کی عوام چاہتی ہے ایکشن، چاہے پنجاب میں ہو، چاہے صوبہ سندھ میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو یا بلوچستان میں. ہر آدمی چاہتا ہے ایکشن ہو، ہماری جان چھوٹے. اس انتہا پسندی کراچی کے بارے میں اگر میں کچھ کہہ سکوں، یہ جو وال اسٹریٹ جرنل کا تھا یہ ایکچولی ایکوریٹ نہیں ہے. کوئی ایسی جگہ نہیں ہے مجھے پتا ہے جدھر رینجرز نہیں جا سکتے اور جدھر رینجرز اپنی پوسٹ قائم نہیں کر سکتے. دیکھیے انہوں نے کافی کام کیا ہے
اور انہوں نے دیکھا ہے ویری پولیٹیکلی فراڈ سچویشن، اس لیے کہ پالیٹکس آف کراچی جو ہے اٹ از ویری لائیو پالیٹکس اینڈ وائلنٹ پالیٹکس، اور کیوں ہے وہ بھی لوگوں کو پتا ہے. تو یہ کہنا یہ وال اسٹریٹ جرنل نے آن دا بیسس آف 2 صحافیوں کی انفارمیشن پہ کہ پورا کراچی از ان دا ہینڈز آف طالبان، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. چیف منسٹر نے ایکسپٹ کر لیا نا. اگر آپ مجھے ایک چوکی دکھا دیں میں مان چیف جاؤں. منسٹر نے بھی تو accept کیا. یس آپ میرے ساتھ چلیں علاقوں میں اندر، باہر باہر نہیں اندر. قائم علی شاہ اور دیکھیں الطاف حسین صاحب جو ہیں کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ طالبان آ رہے ہیں، لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے. لیکن آج اس ملک کی وہ سیاسی جماعتیں جو پروگریسو سیاسی جماعت سوائے 1-2 جماعتوں کو چھوڑ کے ہر جماعت یہ کہتی ہے، اور خود چیف منسٹر سرکاری لیول پر یہ کہہ چکا ہے آن ایئر کہ جناب پاکستان کراچی کے اندر طالبان نے بہت بڑا علاقہ کیپچر کر لیا ہے. یہ تو قائم علی شاہ صاحب نے کہا. Well, the Rangers will deny this. یہ تو کیپچر قائم علی شاہ is important اور شون چورنگی پہ I don't. اچھا آپ نے بڑا زبردست سوال پوچھا ہے. یہ تو میں پوچھ رہا ہوں، یہ مجھے ان سے پوچھنا دینا. گلستان جوہر میں موجود، ان سے پوچھیں کنواری کالونی میں موجود، شیری ضلع میں موجود. آپ نہیں نام وہ موجود ہیں کیا قائم علی شاہ، نہیں غوری صاحب ہیں. قائم علی شاہ از اتھارٹی اور the Rangers spokesman is کیوں نہیں authority. ان کو خلاف ایکشن ہوا کہ انہوں نے اپنی جڑیں سر پکڑ میرے ایک لی؟ سوال کرنے دے سر، پھر میں جاؤں گا بریک میں. قائم علی شاہ از اتھارٹی اور رینجرز اسپوکسمین از اتھارٹی. کمپیٹنٹ اتھارٹی کون ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے کوالیفائی کر دیا بائی سیئنگ کمپیٹنٹ، تو اگر وہ کمپیٹنٹ آپ کر رہے ہیں تو دین آئی ول سے دی رینجرز. تو رینجرز ہوگی، لیکن بہرحال ادارہ ان کے پاس ہے، چیف منسٹر ہے، ان کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے. قائم علی شاہ نے یہ کہا ہے. ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی میرے پاس بہت کم ہے، کیا کہتے ہیں؟ بس سولوشن بتائیے کیا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، پہلے سولوشن میں کیا کلیئر کر دوں ہلالی صاحب ہلالی صاحب کی بات کہ ایک جو وال اسٹریٹ جرنل کی بات ہو رہی تھی، پاکستان گورنمنٹ کی یا انتظامیہ کی طرف سے تردید کیوں نہیں آئی کہ بھئی یہ غلط ہے. ٹھیک ہے تو آ گئی نا ان سے تردید آ گئی، لیکن یہ حکومت ہے. نہیں آپ ابھی تک 174 جو پنجاب میں آیا تھا کہ یہ یہاں پہ کلدم تنظیم یا ٹیررسٹ کے جو ہے وہ علاقے ہیں، کبھی تردید آئی کہیں سے؟ تو وہ تو چارج شیٹ ہو گئی چیف منسٹر کے میں لیے. آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جو حقائق ہیں اس سے اگر ہم آنکھیں چرائیں گے اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے، بلی نہیں آئے گی، بلی تو آئے گی. ٹھیک ہے نا، فیصلے کا وقت آ گیا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ سولوشن یہ کہ ایکشن یا تو طالبان کو دے دیں پاکستان، دے دیں، پھر آپ فیصلہ کر کے دے دیں. ہم نے سرنڈر کر دیا، ہم نے دے دیا ہے. جن کی مرضی ہے وہ پاکستان میں رہے، جو جانا چاہے چلا جائے. جن کو برقعے پہننے ہیں، جن کو ڈنڈا برداشت شریعت ایکسپٹ ہے وہ رہیں گے، باقی جن کو جن کو راہ ملے گی وہ چلا جائے گا. تو یہ فیصلہ کر لینا. لیکن یہ زندہ قوم ہے، یہ پاک افواج بھی نہیں کرنے دے گی اور یہ قوم بھی نہیں کرنے دے گی. تو دونوں ایک پیج پہ کھڑے ہیں، قوم عوام اور فوج ایک پیج کھڑی پہ ہے اور گورنمنٹ یہ پول تو یہی کہہ رہے ہیں. آج جو چودھری نثار صاحب کا بیان آیا ہے اس کے اندر تھوڑی امید پیدا ہوئی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بھی جو ہے اس نزاکت کو، اس صورتحال کو سمجھیں گے اور جلد فیصلہ کر کے ایکشن لیں گے. آپ بھی جس حکومت کے ساتھ ہیں اس حکومت میں 5 سال آپ لوگوں نے فیصلہ نہیں کیا، آپ پر بھی تو یہ الزام آئے گا. جب گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے گی ہم گورنمنٹ کے ساتھ 5 سال آپ جس حکومت کے ساتھ ہیں انہوں نے کیا کیا سر؟ پالتے رہے یہ گھستے رہے. ہمارے ہاتھ میں حکومت دینا، چیختے رہے، آپ اختیار دے دینا. 5 سال حکومت تھوڑی. بس ایک بہادر لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان میں سر، جو بے دریغ فیصلہ کرے، بنکروں میں چھپ کے نہیں. آپ اپنے لیڈر کو لائیں سر. دیکھ کر رہے ہیں نا، واحد آدمی ہے جو کھل کے بول رہا ہے، دھڑلے سے بول رہا ہے، کوئی رک نہیں رہا. اور یہی وجہ ہے جو انٹرنیشنل سازش کی ہم بات کرتے ہیں، جو لندن کے اندر حالات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایم کیو میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اس سارے جو بھی سینیریو بنایا جا رہا ہے کہ یہ کہاں سے کھڑے ہوگا رکاوٹ. تو انٹرنیشنل قوتیں اور پاکستانی قوتیں دونوں آپ کے خلاف ہیں اس وقت. جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے اگر وہ اس پلان کا حصہ بن رہا ہے تو وہ ہمارے پرابلم کرے گا، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان کے لیے کھڑی ہے اور پاکستان بنایا تھا. اور پاکستان اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ طالبان کو حکومت دے دیں. ٹھیک ہے جناب، کیا کہتے ہیں جناب؟ اگر آپ پاکستان میں امن نہ نہیں سکتے، اگر آپ کو اتنا ہسٹری نہیں پتا ہے، کبھی بھی ہسٹری میں ایکسٹریمسٹ کے ساتھ کسی ملک کا، کسی ادارے کا اگریمنٹ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ یہ کنسیڈ نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے دماغ سے یہ نکالیں گے نہیں کہ کوئی اگریمنٹ ود ایکسٹریمسٹ اینڈ فنیٹکس ہو نہیں سکتا، اس وقت تک آپ یہ کنفیوژن، یہ کانٹرڈکشن اور یہ ٹوٹل میس ڈیجیکشن آپ کے اوپر ہوگا. جس دن آپ اٹھیں گے اور کہیں گے نو،
We will not tolerate this. کس کا Whoever he is. فیلئر ہے سر؟ کھل کے بتائیں سر. Government, جس میں everybody in government, including you. فوج کیا کرے سر؟ فوج جب ایکشن لینے جاتی ہے تو آپ کہتے ہو It is in government. کیا نہیں نہیں، کیانی کیا کر رہے ہیں سر؟ کیانی کو چھوڑے، راہیل پہنچے، راہیل تو لے رہے ہیں سر. انہوں نے تو بتایا تک نے اسٹرائک کر دیا. اگر لے رہا ہے مجھے دکھائیں آپ ریزلٹس میں تعریف کروں گا. لیکن سر عوام تو اس کا ساتھ دے، سیاسی جماعتیں تھے. یہ صرف اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. کیوں عوام صاحب ادھر بگٹی صاحب اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. دے آر کنفیوز، یہ چیز تھوپ رہے ہیں. یو آر اے لیڈر، یو آر الیکٹڈ.